دوسری بات کہ ان چار مسالک اور مذاہب کے درمیان جو اختلاف ہیں یہ اختلاف راجح مرجوح کے ہیں، اولا خلاف اولا کے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حلال حرام کے نہیں ہیں، طہارت نجاست کے نہیں ہیں۔ اختلاف طہارت نجاست کا ہوگا، اختلاف حلال حرام کا ہوگا، لیکن کہنا کیا ہے؟ راجح مرجوح کا ہے۔ دیکھو اعتدال کتنا ہوتا ہے، کہنا کیا ہے؟ اولا خلاف اولا کا ہے، یعنی ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جب طہارت نجاست کا ہے تو پھر اولا خلاف اولا کے کیا معنی؟ جب حلال حرام کا ہے تو پھر اولا خلاف اولا کا کیا معنی؟ پھر راجح مرجوح پہ تم کیوں ڈٹے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک حرمت اور حلت، طہارت اور نجاست وہ ہوتی ہے جو براہ راست نص سے ثابت ہو، آیت یا حدیث کے متن سے۔ ایک طہارت اور نجاست، حرمت حلت وہ ہوتی ہے جو مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہو۔ ہمارا جو اختلاف ہو رہا ہے وہ نصوص کا نہیں ہو رہا بلکہ اجتہادات کا ہو رہا ہے، اور اجتہادات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ چونکہ حلت حرمت یہ اجتہاد سے ثابت ہو رہی ہے، اور اجتہاد کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر مجتہد میں مصیب اور مخطئ ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو راجح مرجوح کہتے ہیں۔ ہمارا مسلک ہوتا ہے مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہبنا سے مراد مذہب امامنا، ہمارے امام کا اجتہاد ثواب ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، مذہب غیرنا خطا یحتمل الثواب، اور دوسرے ائمہ کا مسلک خطا ہے لیکن اس میں ثواب کا احتمال، ثواب سے مراد سواد والا ثواب، سا والا نہیں، گناہ ثواب، ثواب سے مراد سواد درست۔ ہمارا مسئلہ درست ہے لیکن غلطی کا احتمال ہے، اور ان کا مسئلہ غلط ہے اور اس میں درست کا احتمال بھی ہے۔ جب اجتہادات سے ہوں گے نا تو پھر راجح مرجوح کہہ دیں گے، اور جب نصوص کا براہ راست مسئلہ ہوگا اس کی مخالفت کو راجح مرجوح نہیں کہتے، اس کی مخالفت کا نام پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں آپ کو کچھ سمجھ آنا ہے، بات کھلنی نہیں ہے آپ پر۔ آپ اس کو آج سن لیں، پھر کبھی آپ اس کو بیٹھ کے ویڈیو سنیں، آڈیو سنیں، پھر اس کو بار بار مذاکرہ کریں، پھر یہ بات آپ پر کھلے گی، یہ راجح مرجوح اولا خلاف اولا کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔